الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، آج کا موضوع ہے جہنم سے ہم کیسے بچیں. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ پاک سے اپنے نفس کی شرور اور اپنے اعمال کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں. جس کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا اور کوئی دوست نہیں پائیں گے. اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنے والوں پر قیامت تک رحم فرمائے، آمین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے ساتھ اس طرح تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور ان اوامر پر کمر بستہ ہو جاؤ جن میں اللہ کا حق شامل ہے، جن میں اس کی توحید، تعظیم، محبت اور اجلال شامل ہے. اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش لگا دیں، کیونکہ انسان جن اعمال میں اپنی جان کھپاتا ہے ان میں سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ ان کاموں میں مشغول ہو جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. یقیناً اللہ رب العزت نے تم پر ایسے احکام فرض کیے ہیں جن کے ذریعے وہ تمہیں تمہاری دنیا میں خوشبختی عطا کرے اور قیامت کی ہولناکیوں سے تمہیں محفوظ رکھ سکے. بس جس طریقے پر عمل کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، تم اس طریقے پر عمل کرنے کی حرص اور لالچ کرو، کیونکہ جس طرح معصیت اور نافرمانی تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے، اسی طرح اطاعت اللہ سے قرب یعنی نزدیکی بخشتی ہے. ہر قرب و اطاعت، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی، خواہ وہ اللہ اور تمہارے درمیان ہو، خواہ وہ تمہارے اور مخلوق کے درمیان ہو، ان کے حقوق اور احسان ادا کرنے میں ہوں، یہ تمام چیزیں تمہیں تمہارے رب کے قریب کرتی ہیں. اور یہ بات جان لو کہ سب سے بڑی چیز جس سے تم اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرتے ہو ان میں وہ حقوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض کیے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا بندوں سے متعلق ہوں.
کیونکہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جس کے ذریعے بندہ اللہ جل جلالہ سے قرب حاصل کرتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کے فرائض اور واجبات کو ادا کرنا ہے۔ صحیح روایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میری طرف سے اسے اعلان جنگ ہے، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال جن کے ذریعے سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں وہ فرائض کی ادائیگی ہے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں، اور میرا بندہ نوافل کی ادائیگی سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اور میں اپنے کسی کام میں توقف نہیں کرتا جس کے کرنے کا میں ارادہ کرتا ہوں سوائے مومن کی جان کو قبض کرنے کے، اس لیے کہ وہ موت سے کراہت کرتا ہے اور میں اس کے گناہ سے کراہت کرتا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پہلا مرتبہ یہ ہے کہ تم اللہ کے فرض کردہ فرائض اور احکام کو بجا لاؤ، اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ تمام اچھائیوں، نوافل اور مستحبات کی کثرت کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان دنیا کی نجات، آخرت کی کامیابی اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ اے ایمان والے اللہ کے بندو، یقیناً وہ اعمال جن سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتا ہے ان میں سے ایک یہ اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے نفس کو ان تمام اعمال میں مشغول ہونے سے بچائے جو آگ سے قریب اور ہدایت سے دور کرے، اور یہ وہی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے، بس ہم میں سے ہر شخص اس بات کا مکلف ہے کہ وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان اعمال میں مشغول ہوں جن کے ذریعے ہم خود کو اللہ کے عذاب، نافرمانی اور اس سب سے جو اس نے گناہ گاروں کے لیے جہنم میں تیار کر رکھا ہے بچا سکے، اور یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع اور اس کی اطاعت سے حاصل ہوگا۔ یقیناً تم سے تمہارے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تم سے چھوٹے اور بڑے اور چپکے کیے ہوئے اور سر عام کیے ہوئے اعمال کے بارے میں حساب ہوگا، بس خبردار ہو ان اعمال کے ارتکاب سے جن کو کرتے ہوئے دیکھ کر اللہ تم سے راضی نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو معصیت کے بنا پر، گناہ کی بنا پر
جنت سے نکالا، لہذا تم باغی مت بنو اور کسی بھی گناہگار کو ہلکا مت جانو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کیونکہ جب گناہ کسی بندے پر جمع ہو جاتے ہیں تو اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ صحیح روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معمولی سے معمولی گناہ سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ وہ بندے پر جمع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ آخر کار اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی مثال اس طرح دی ہے جس طرح کچھ لوگ ایک بیابان جگہ پر آئے اور پھر خدمت کا وقت آ گیا، پھر ان میں سے کوئی آدمی جاتا ہے اور لکڑی لے آتا ہے اور دوسرا اور لکڑی لاتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت ساری لکڑیاں جمع کر لیں، پھر ان پر آگ کو بھڑکایا اور جو کچھ اس میں ڈالا تھا اسے آگ پر پکایا۔ یہی وہ معمولی گناہ جن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کہتا ہے کہ یہ تو مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ تو مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکتے، اور یہ ہرگز مجھے سیدھے راستے سے دور نہیں کریں گے۔ اور ان گناہوں کے ذریعے سے اللہ ہرگز ناراض نہیں ہوگا۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سے معمولی گناہ کے ارتکاب سے بھی اجتناب کا حکم دیا ہے، دور رہنے کا حکم دیا ہے کہ تم معمولی گناہ کے ارتکاب سے بھی بچو، کیونکہ یہ سب کسی بندے پر جمع ہو جاتے ہیں تو اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی فرما دی کہ کس طرح معمولی غلطیوں اور معمولی گناہوں کی بدولت انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس قوم سے دی جو کسی ویران جگہ پر آئے اور پھر خدمت کا وقت آیا اور پھر ایک شخص جاتا اور لکڑیاں جمع کر کے لے آتا اور دوسرا شخص بھی لکڑیاں جمع کر کے لے آتا، یہاں تک کہ انہوں نے کافی مقدار میں لکڑیاں جمع کر لیں، پھر ان میں آگ بھڑکائی اور جو کچھ اس پر ڈالا تھا اسے پکایا۔ اے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس طرح پے در پے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بدولت بھی انسان ہلاکت میں گر جاتا ہے، اور یقیناً مومن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، گناہ کے ظاہر اور باطن کو چھوڑ دو۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ظاہری گناہوں میں وہ گناہ جن پر لوگوں کی نظریں، ان کے کان اور ان کے علم میں آتے ہیں، اور باطن سے مراد وہ گناہ جو تمہارے اور اللہ پاک کے درمیان ہیں۔ اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔